अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करूंगा कि स्पेन नेशनलिटी कानून 2026 क्या है, जो आजकल काफी ज्यादा जो है इस वक्त सोशल मीडिया में या वैसे खबरों में आ रहा है। अगर आप प्रिंट मीडिया देखेंगे तो वहां पे ये खबर काफी ज्यादा सरगर्म है। वो कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनकी नेशनलिटी खतरे में जा सकती है, इस पे बात करेंगे अपने पहले टॉपिक में। इसको आपने गौर से सुनना है, काफी अहम खबर है। उसके बाद 200 यूरो यूनिवर्सल जो इमदाद है पूरी पर इको जो आपको पर जो है वो चाइल्ड मिलेगा 200 यूरो यूनिवर्सल इमदाद, जिस तरह इंग्लैंड में राइज है, उसके बारे में नई कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। इसको भी आपने गौर से सुनना है। उसके बाद अगर यूरोप से आप आयरलैंड में शिफ्ट होते हैं, अगर आपके पास किसी भी यूरोपीय मुल्क का पासपोर्ट है, तो आयरलैंड में अगर आप शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो वो कौन से 3 फायदे हैं जो वहां पे जाके आपको हासिल हो सकते हैं, और वो कौन से 2 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं या उसको नुकसान आप कह सकते हैं। तो इस पे बात करेंगे। काफी अहम इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि यूरोप के किसी भी मुल्क में अगर आप शादी करके लीगल होना चाहते हैं तो कौन सी किस्म के लोग हैं जिनसे आप शादी करके लीगल हो सकते हैं। ये मैं टॉपिक इस वजह से कवर कर रहा हूं ताकि आप एजेंट माफिया से बचें, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे दोस्त मिले हैं जिनके साथ हाथ हुआ है। वो हाथ क्या है, जब मैं ये डिटेल बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। काफी अहम अपडेट है, आपने इसको भी गौर से सुनना है। वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक मिलेंगे। एक तो स्पेन नेशनलिटी कानून 2026 के बारे में जो 3 तरह के लोगों के लिए मुश्किल की बात की गई है, लिंक नंबर 1। 200 यूरो यूनिवर्सल इमदाद की जो अहम अपडेट है, लिंक नंबर 2। ये दोनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि स्पेन नेशनलिटी कानून 2026 3 तरह के लोग जो खतरे में हैं वो कौन से हैं। इसकी डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि इस पे किसी भी हुकूमती मिनिस्टर ने या हुकूमती ओहदेदार ने कोई बात नहीं की। इस तरह की खबरें चंद साल पहले भी काफी ज्यादा प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में जो है वो बहुत ज्यादा आपको नुमाया नजर आती थी और बहुत ज्यादा लोग इस पे बात कर रहे थे। लेकिन अभी कितने साल गुजर चुके हैं, ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई। इस वजह से इस न्यूज को आप, मेरा जो काम था वो आप तक पहुंचाना था, क्योंकि प्रिंट मीडिया में दोबारा से इस पे काफी ज्यादा बात हो रही है कि 2026 में नया कानून इस पे जो है वो आया है और इस पे काफी ज्यादा जो है अब जांच पड़ताल की जाएगी स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड। तो अभी आपके साथ मैं ये शेयर कर देता हूं। नीचे मैं लिंक भी दे रहा हूं, आप उसको चाहेंगे तो क्लिक करके वहां पे भी रीड कर सकते हैं। लेकिन ये जो न्यूज है इसका मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि 2-3 साल पहले भी काफी ज्यादा सरगर्म थी कि ये दोबारा से अब इस पे काफी ज्यादा बात की जा रही है। इसको आप सीरियस ले भी सकते हैं और अगर देखा जाए हिस्ट्री को तो सीरियस नहीं भी ले सकते। ये दोनों तरह से चलेगी। लेकिन मेरा काम है आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन जो अपडेट होती है इमिग्रेंट से रिलेटेड वो पहुंचाने की। तो वो मैं इस वजह से आप लोगों के साथ ये न्यूज शेयर कर रहा हूं। न्यूज में क्या कहा गया? न्यूज में कहा गया कि 3 तरह के लोग जिनको स्पेन नेशनलिटी मिल चुकी है वो डेंजर जोन में है। वो 3 तरह के कौन से लोग हैं? नंबर 1, उन्होंने कहा कि जिन्होंने कोई ना कोई फ्रॉड करके कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा के नेशनलिटी ली, उनकी नेशनलिटी छीन ली जाएगी। नंबर 2, वो अपने किसी भी दूसरी कंट्री में स्पेन के अलावा आर्मी में है, या उन्होंने आर्मी ज्वाइन की या कि ऐसे अदारे को ज्वाइन किया जो कि जो है वो लिस्ट में जो है उसको बैन किया गया है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में वो बैन है, उसको ज्वाइन करना या किसी मुल्क की जासूसी करना, आपको जो है वो उनके स्पाई एजेंट वगैरह हैं। तो इस सूरत में आपके पास जो स्पेन की नेशनलिटी है वो नहीं रहेगी, वो छीन ली जाएगी। ये 2 तरह के। अब तीसरा उन्होंने कहा है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक 3 साल उनकी नेशनलिटी स्पेन की को गुजर चुके हैं और अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी अभी तक नहीं छोड़ी, उनसे भी स्पेन की नेशनलिटी जो है वो ले ली जाएगी। अब यहां पे जो 2 दूसरे टॉपिक हैं वो तो सीधे सीधे आपको नजर आते हैं। जो तीसरी की बात कर रहे हैं तो यहां पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहां पे जाती तौर पे मैं काफी लोगों को जानता हूं जिनको 30-30 साल हो चुके हैं, 20-20 साल हो चुके हैं, वो दोनों ममालिक की नेशनलिटी लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे केयरफुल आपने कहाँ पे रहना है कि ऐसा जुर्म की ऐसी हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से इनको आपकी एम्बेसी या कौंसलेट तक जाना पड़े और आपकी तमाम मालूमात निकलवाना पड़े, तभी इनको पता चल सकता है। अदरवाइज इनके पास कोई भी ऐसा अल्लाह नहीं है जिससे ये पता करवा सकेंगे आपने अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ी है या नहीं छोड़ी। इसका मैंने फार्मूला सिंपल आपको बताया था कि जो लोग लंबे अरसे तक लेके चल रहे हैं
وہ اپنا پاکستانی پاسپورٹ رینیو ہی نہیں کرواتے، صرف اپنا آئی ڈی کارڈ رینیو رکھتے ہیں اور وہ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے ویلڈ رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے اور انہوں نے کبھی بھی اپنا پاکستانی پاسپورٹ استعمال نہیں کیا، وہ صرف اور صرف اسپین کے پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں اور سب سے زیادہ فیسلٹی بھی ہمیں یہی ہے کہ ہمیں ٹریول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس فارمولے پہ اگر عمل کریں گے آپ تو آپ دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ادروائز تیسرا آپشن جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنی نیشنلٹی کو کینسل کروا سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 200 یورو جو یونیورسل امداد ہے، اس کے بارے میں جو اہم اپ ڈیٹ آئی ہے، جس کا میں نیچے آپ لوگوں کے ساتھ لنک نمبر 2 شیئر بھی کر رہا ہوں، اس کو آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک ایسی امداد ہے جس میں کافی زیادہ اپرچونٹیز رکھی گئی ہیں۔ سب سے بڑی اپرچونٹی کیا ہے؟ سب سے بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ کے اگر ایک بچہ ہے تو ہر مہینے آپ کو 200 یورو ملیں گے، 2 بچے ہیں تو ہر مہینے آپ کو 400 یورو ملیں گے، 3 بچے ہیں تو ہر مہینے آپ کو 600 یورو ملیں گے۔ اس سے بڑھ کے اس امداد میں ایک اور بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی انکم سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، یہ ملنے ہی ملنے ہیں۔ آپ چاہے 1 لاکھ مہینے کا کما رہے ہیں، چاہے آپ 5,000 کما رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ بچوں کے ڈائریکٹلی یہ فنڈ کے لیے ہے، اس وجہ سے یہ آپ کے والدین کی انکم سے ان کو کوئی بھی غرض نہیں ہے، یہ ہر بچے کی بیس پہ 200 یورو جو ہے وہ فی بچے کو ملے گا۔ اس کے بارے میں بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ 2026 کے اندر اس قانون کو امپلیمنٹ حکومت کرنے جا رہی ہے، اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ کافی دوست اس کے بارے میں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ امداد کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر یہ امداد ادھر اسپین میں لاگو ہو جاتی ہے اور جس کی بہت زیادہ امید ہے کہ لاگو ہو جائے گی، تو یقین کریں گے یو کے اور اسپین کی امداد جو ہے وہ جو اسپین ہے وہ یو کے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یو کے میں جو اس وقت کرائسس چل رہے ہیں، جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، وہ اسپین میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت اکنومیکلی سب سے جو ابھرتی اکانومیز میں ہیں وہ نہ صرف یورپی یونین بلکہ ورلڈ میں اسپین نمبر 1 پہ آ رہا ہے۔ پہلے پہ دوسرے پہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، پچھلے سال پہلے پہ رہا ہے، ابھی تھوڑا سا زوال آیا تھا 2 پہ آیا اور دوبارہ سے امید ہے کہ 2026 میں یہ نمبر 1 پہ اکانومی چلی جائے گی۔ اس وجہ سے اسپین کا اس لحاظ سے اس طرح کے اقدامات اٹھانا یہاں کے رہنے والوں کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ مفید رہیں گے۔ اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو لنک نمبر 2 مل جائے گا، اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ آئرلینڈ میں شفٹ ہونے کے کون سے 3 فائدے ہیں اور کون سے 2 نقصان ہیں، جلدی آپ کو اس ٹاپک کو بتاتا چلوں۔ اس پہ بھی کافی دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں، مشورے مانگتے ہیں، تو اس پہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا نفع اور نقصان کی صورت میں بیان کروں تو آپ کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 فائدے کون کون سے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ انگلش لینگویج ملتی ہے، آپ کے بچے وہاں پہ انگلش جو ہے وہ ایجوکیشن لے سکیں گے، جو کہ ہماری دیسیوں کا سب سے بڑا یہی خواب ہوتا ہے کہ ہمارے بچے انگلش کنٹری میں پڑھیں، آگے دنیا اوپن ہو جاتی ہے، اس طرح کی جو آپ کو نے عموماً طور پہ آپ کے ذہن میں بھی یہ چیزیں آتی ہوں گی۔ ایک تو بڑی اپرچونٹی یہ آ جاتی ہے۔ دوسری جو بڑی اپرچونٹی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ وہاں کا 5 سال مکمل کرتے ہیں آئرلینڈ میں تو آپ وہاں کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ آئرلینڈ کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے پاسپورٹ لے لیا تو آپ کے پاس 2 بڑی اپرچونٹیز آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی، اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی چھوڑنی نہیں پڑے گی۔ جب آپ کے پاس آئرلینڈ کی نیشنلٹی آ جائے گی، آئرلینڈ کا پاکستان کے ساتھ ڈوئل نیشنلٹی کا اگریمنٹ ہے، آپ پاکستان کی نیشنلٹی بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ برٹش لوگ آئرلینڈ میں جا کے کام کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اسی طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسے آئرش نیشنل ہے، اور یو کے میں آئرش نیشنل کو اسی طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسے وہ برٹش نیشنل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ 3 فائدے ہیں جو میں آپ کو گنوائے، ویسے چھوٹے چھوٹے کافی فائدے ہیں لیکن یہ 3 مین فائدے ہیں جو کہ آپ کو ایک بڑی اپرچونٹی کے طور پہ آئرلینڈ میں ملتے ہیں۔ 2 نقصان کون کون سے ہیں؟ ایک بڑا نقصان یہ ہے آئرلینڈ میں کہ وہاں کا جو ویدر ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ جو فیملیز وہاں سے واپس آئی ہیں، جن سے تھوڑا بہت رابطہ ہے میرا، جن دوستوں کے آگے جاننے والے دوست ہیں، انہوں نے یہی بتایا کہ وہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے، خاص طور پہ جو یہاں سے یورپ کے دوسری کنٹری سے میں بات کروں گا، پرتگال، اسپین، اٹلی سے، ان علاقوں سے جو ذرا گرم ہیں اور اچھے موسم والے ہیں، یہاں سے جو لوگ وہاں پہ فیملیز کے ساتھ شفٹ ہوتے ہیں اور جو فیملیز کبھی نہ کبھی ان کنٹریز میں ان کے ساتھ رہی ہیں، وہ وہاں پہ آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔
وہ لوگ جو ڈائریکٹ پاکستان سے اپنی ہوم کنٹری سے فیملیز کو بلاتے ہیں وہ وہاں پہ جلد ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جو یہاں سے وہاں شفٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بیریئر ہے اور یہ ایک پرابلم ہے جو وہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہے. جو دوسری بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. وہاں پہ گھروں کے کرائے آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں. اگر یہاں پہ اسپین بارسلونا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپارٹمنٹ 1000 کا مل رہا ہے تو وہاں پہ 2500 یورو سے نیچے وہ اپارٹمنٹ نہیں مل رہا اگر آپ اچھے بارسلونا جیسے اچھے بڑے سٹی میں وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اپرچونٹیز بڑی سٹیز میں ہی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو وہاں پہ آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں. بہت زیادہ پروفیشنز ایسے ہیں جہاں پہ آپ دونوں کام کریں گے, میاں بیوی تو سروائیو کر سکیں گے, ادروائز ایک اگر فرد کام کرتا ہے تو وہاں پہ کافی زیادہ فائنینشیل طور پہ بھی آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دوستو یہ جو ہے آئرلینڈ کے بارے میں جو دوست انفارمیشن لینا چاہتے تھے ان کے لیے اہم انفارمیشن ہے جو کہ زیادہ تر پریکٹیکل ایکسپیرینس پہ بیس کرتی ہے. اب دوستو بات کرتے ہیں کہ شادی کر کے پیپر آپ کن لوگوں سے شادی کر کے پیپر لے سکتے ہیں یورپ میں اور کن سے نہیں لے سکتے. ایجنٹ مافیا نے کافی لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ لوٹا ہے, ان معصوم لوگوں کو جن کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں کسی بھی ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر سے آپ شادی کریں گے تو آپ کو پیپر یہاں کے نہیں ملیں گے. اس کے لیے آپ نے لازمی طور پہ کسی نہ کسی یورپین پاسپورٹ ہولڈر سے شادی کرنی ہے تو تبھی آپ یہاں پہ لیگل ہو سکیں گے. اگر کوئی ایجنٹ مافیا آپ کو ہتھے چڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی والے کے ساتھ شادی کر کے آپ کو یہاں پہ لیگل کروا لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, اس پہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے آپ اپنی ہوم کنٹری میں جائے, یہ بندہ آپ کو وہاں سے بلوائے گا, یہاں پہ آپ لیگل نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے یہ ایک فارمولا ذہن میں رکھنا ہے کہ پاسپورٹ ہولڈر ہونا چاہیے, ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ کے پیپر یہاں پہ یورپ میں کسی بھی ملک میں نہیں بنیں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.